السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل وطن کو اور دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو، یوم آزادی مبارک ہو۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مقیم میرے پاکستانی بھائی بہنوں کو بھی مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے ہمارے عزیز کو محلی نظروں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ یہاں سے دین اسلام کا بول بالا اللہ اور اس کے احکامات کا ڈنکا بچا دے۔ معزز میرے دوستوں، میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں کہ یوم آزادی ہمیں منانی کس طرح چاہیے۔ آج کل جو ہمارے درمیان رائج جو خوشی منانے کا، یوم آزادی منانے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بہت ہی قابل فکر ہے، اور اس کو ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ طرز عمل، یہ ہمارا یوم آزادی منانے کا طریقہ کیا ہماری دین اسلام سے ٹکرا تو نہیں رہا؟ کیا شریعت کے ان احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا کہ جس کی بنیاد پر اس پاکستان کا قیام ہوا؟ ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ دو قومی نظریے اس کی بنیاد تھی۔ دو قومی نظریہ وہ نظریہ تھا جس کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان جو نظریات ہیں ان کا سپریشن تھا اور ان کا الگ ہونا تھا۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا وجود جو ہے وہ اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، اور اس میں ہمیں آزادی ملی، اور اس ملک عزیز کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں یا اس کو اپنا رہے ہیں یوم آزادی منانے کے لیے، کیا وہ اس شریعت سے نہیں ٹکرا رہا جس کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو آزادی کے لیے ہم نے اپنا ایک ایجنڈا ڈالا تھا، اپنا منشور ڈالا تھا؟ دیکھتے ہیں ایک نظر۔ کیا باجے بجانا، شرابیں پینا، گاڑیوں کے سیلنسر نکال کر آزادی منانا، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب آپ خود ہی دے دیجیے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسی فحش تقریبات میں شرکت کرنا کہ جس میں پردے کا کوئی لحاظ نہ ہو، ایسی تقریبات جس کے اندر محفل رقص اور محفل شباب عروج پر ہوں، جس کے اندر نمازوں کا کوئی حال نہ ہو، نمازوں کی کوئی فکر نہ ہو، ایسے گانے بجانے جس میں مرد اور عورت شایان شان اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ناچ گا رہے ہوں، ایسے رقص والی محفلوں میں شرکت کرنا، کیا یہ دین اسلام کا رواج ایسا ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یوم آزادی اس طریقے سے منائی جانی چاہیے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ نمازوں کا خیال کرنا یہ فرض ہے ہم پر۔ یوم آزادی منانا ہم پر فرض نہیں ہے، یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے، لیکن نمازیں پڑھنا ہمارا فرض ہے، اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ کیا کسی دوسرے مسلمان کو اپنی ذات سے ایذا پہنچانا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں سیلنسر نکال کر جو جان کو رکھ کے ایک ویل کے اوپر چار پہیوں کا، دو پہیوں کا جو 4 انچ کا ٹائر ہوتا ہے، اس میں سے بھی ایک ٹائر کو زمین سے اٹھا کے اس 4 انچ کے پہیے کے اوپر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دینا، اور ایسے بہت سارے حادثات آپ کے اور میرے مشاہدے میں آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں، جس کے اندر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی کوئی فکر نہیں کرتا، اس کے پیچھے جو سوگوار چھوڑ کے وہ جاتا ہے ان کا بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، الگ ہے، لیکن صرف میری توجہ اس ویڈیو کے ذریعے یہاں دلانے کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں و مالوں کی عزتوں کی کوئی فکر نہیں کی، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کہ دنیا کے اندر ابھی تک ایسی کوئی مثال قائم نہیں ہوئی جو اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہو مسلمانوں کی کسی ملک کے اندر۔ سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، اس ہجرت میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ٹرینوں کی ٹرینیں ذبح کی گئی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بزرگ عورتیں جو ہماری اس وقت کی تھیں، وہ اس وقت تو بزرگ نہیں تھی نا، اس وقت وہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے،
کچھ لوگوں نے اس کو گوارا نہیں کیا اپنی عزتوں کو پامال کرنا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں ہمارے ایک باجے کی پیپ کے اندر دب جاتی ہیں، یہ ساری قربانیاں ہمارے اس نوجوان کے سیلنسر والی آواز، اسکوٹر کی جو سیلنسر کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کے نیچے دب جاتی ہیں، جو چیخ چیخ کر بول رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا آج کے دن ہمیں یہ سارا خرافات کرنے چاہیے، یا ایسے عظیم ہستیوں کے لیے ایصال ثواب کا کچھ اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، یا ان کے لیے ہمیں ایسے اہتمام کرنے چاہیے جس میں قرآن خوانی ہو، جس میں ان کے ایصال ثواب کا اہتمام ہو، جس میں ایک دوسرے کو ہم دعوت دیں اپنے گھروں پہ اپنی رنجشیں دور کر کر؟ بتائیے نا، اس قوم کو، اس وطن کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اور آج اسی ملک کے اندر کئی ساری نظریات ہیں۔ پنجابی کا الگ نظریہ ہے، مہاجر کا الگ نظریہ ہے، پختون کا الگ نظریہ ہے، سب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ تو یہ ملک اس لیے تو قائم نہیں کیا گیا تھا، اس کے لیے تو اتنی قربانیاں اس لیے تو نہیں دی گئی تھیں کہ یہاں پہ آگے سب اپنی جو ہے نا 1.5 گز کی مسجد خود بنا لیں۔ تو آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں اور اس پہ خیال کریں۔ لہٰذا میری بس گزارش یہی ہے کہ اپنے تمام ناجائز اور حرام کاموں سے بچ کر یوم آزادی کو بالکل اسلامی طرز عمل پر اور دوسروں کی خوشنودی، جس میں کسی کو پریشانی نہ ہو، اس کے اوپر آپ اپنی یوم آزادی منائیں۔ باقی اللہ پاک اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم رکھے، اللہ پاک اس کو دشمن کی میلی نظر سے بچائے، اسلام کا بول بارہ اسی ملک سے فرمائے۔ میرا پیغام سب کو عام کیجیے، اور اگر کوئی میری بات آپ کو اس میں بری لگی ہو تو آپ جو ہے اس میں مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو رجوع کرنے والا ہی پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔